قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. کیسے اپنا علاج قرآن سے کریں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہم کو بتایا ہے اور کس طرح سے ہم اپنی بیماری کا، اپنی پریشانی کا حل قرآن کی آیتوں سے کریں یا اس سے ہم کیسے علاج کریں، اس میں ہم دیکھیں گے. بیماریوں کا علاج قرآن سے کرنا، اتنا لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ یہ آج بہت ہی کم لوگ ہیں جس کو اس کا علم ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے جادوگروں کے دروازوں پر جا پہنچتے ہیں جو دنیا میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن تعویذ، گنڈے، پلیتوں کے نام پر خوب سارے پیسے بھی لوٹ لیتے ہیں اور ساتھ میں ہماری آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا شرک ہے جو انسان کے اعمال، ایمان، آخرت سب تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا آج سے 10-20 سال پہلے کہ تعویذ اور گنڈوں کی دکان اور شرک کا گڑھ اتنا عروج پہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے شریعت کو جاننے والے لوگ، کچھ ایسے قرآن اور احادیث کو جاننے والے لوگ آگے آئے ہیں جنہوں نے نہ کہ صرف اس شرک کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی ہے، بلکہ اس پریشانی، بیماری اور تکلیف کا قرآن اور سنت کی روشنی میں کیسے علاج کریں یہ بھی بتایا ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں کی مدد بھی ہوئی ہے، اور کئی لوگ جو ہاسپٹلز کے اور ڈاکٹرز کے چکر لگا کر تھک گئے تھے تو ان کا علاج بھی ہوا ہے. ہزاروں کے لوگ جو ملاؤں کے تعویذ گنڈوں کی چکر میں پڑے ہوئے تھے ان کا بھی الحمدللہ علاج ہوا ہے. کئی گھروں میں خوشیاں بھی واپس آئی ہے. کئی جوڑے جو برسوں سے نا اتفاقی میں پڑے ہوئے تھے الحمدللہ ان کے بیچ میں بھی تعلقات درست ہوئے ہیں. کئی لوگ جن کے ذہنوں پر اثر تھا وہ دوبارہ شعوری زندگی بھی ان لوگوں نے پائی ہے، اور بہت ساری پریشانیوں سے لوگوں کو نجات ملی ہے. ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بیماری سے گزر رہا ہے، چاہے وہ فزیکل النس ہو یا اسپرچل النس ہو، تو یا تو گزر رہا ہے یا تو گزرتا ہے. کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہی آتی ہے. تو اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جنات کو لے کر جو غلط فہمیاں ہیں اس کو ہم دور کریں، پھر اپنی بیماریوں اور پریشانیوں کا حل ہم ڈھونڈیں. لیکن کیسے ڈھونڈیں؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ ڈھونڈے. اور یہ انسان خود کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ملا مرشد کی دکان پر جانا یا وہاں پر ان کو وزٹ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. پھر تیسرا، اپنے ایمان کو بچائے.
کیونکہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے لیے ہم ایمان کا اور آخرت کا سودا نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جب دنیا میں چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بس اس پریشانی سے کسی طرح میں نجات پالوں، لیکن اس کے پیچھے اپنے ایمان کو گوا دیتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اپنے آخرت کا سودا کر لیتا ہے. تو پھر یہ بالکل درست نہیں ہے. کیونکہ انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، اس وقت یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح اب میں اس پریشانی سے نجات پالوں، کسی طرح اب یہ مشکل حل ہو جائے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن اس طرح کسی طرح سے اس پریشانی کا حل ڈھونڈ لوں یا کسی طرح سے اس مشکل سے نجات پالوں، اس سوچ میں ہم اپنے ایمان کو نہیں گوا سکتے ہیں. تو اس چیز کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہاں پر لیں گے اس کورس میں. پھر صحیح طریقے سے اپنا علاج کیسے کریں، کیونکہ علم اگر ہوگا تو صحیح علم کی روشنی میں صحیح طریقے سے علاج ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پر شریعت میں کن اور کس علاج کی اجازت دی گئی ہے اور کس طریقے سے اپنا علاج کرنا سکھایا گیا ہے وہ ہم لیں گے. پھر عام حالات میں بھی کس طرح سے اپنی حفاظت کریں تاکہ آگے جا کر مشکل اور پریشانی نہ آئے. پھر اپنی طاقت کے حساب سے خود کا، گھر والوں کا، قریبی لوگوں کا علاج کیسے کریں، یہ ہم دیکھیں گے. جیسے کہ آپ سب کو اس کورس کے لیے 2 بکلیٹس ملے ہوں گے. آئی ہوپ آپ سب تک پہنچ گئے. بکلیٹ 1 اینڈ بکلیٹ 2. یس، ویسے یہ ویب سائٹ پر اویلیبل بھی ہے. جس کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے تو سافٹ کاپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ www.livequran.everywoman.org. اس پر رقیہ ورکشاپ کے سیکشن میں دونوں بکلیٹس کے سافٹ کاپیز اویلیبل ہے، تو وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو بک 1 میں بلٹ پوائنٹس ہے، جس طرح ہمیشہ ہر کورس میں آپ کو دیے جاتے ہیں. وہ بلٹ پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے لیکچرز فالو کریے اور اپنی نوٹس بنائیے. وہاں پر ایک ایکسٹرا پیج بھی دیا گیا ہے. اپنی نوٹس اور احادیث، جو بھی چیزیں، جو بھی پوائنٹس یہاں پر ڈسکس کیے جائیں گے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. بک 2 میں نے ساری دعاؤں کو ایک جگہ کمپائل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں کب کب پڑھنا ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے، کن حالات میں پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھنا ہے یا کبھی کوئی اسپیشل اس کے لیے کیس کے لیے پڑھنا ہے، یہ سب ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی اس کورس میں لیں گے. ٹھیک ہے. بیماری کا علاج قرآن سے، اس کا ہم انکار ہرگز 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 نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی بیماری کا علاج قرآن میں نہیں ہے. یہ صرف کوئی جاہل یا کوئی بیوقوف ہی کہہ سکتا ہے کہ بیماری کا علاج قرآن میں نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اس میں شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، مؤمنین کے لیے، مومنوں کے لیے اس کے اندر شفا اور رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ آ کر اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے وہ جسمانی ہے یا پھر روحانی ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی جو پریشانی ہے، جسمانی جو بیماری ہے اس کا علاج دواؤں میں، میڈیسنز میں، اسی چیز میں، اور روحانی یا اسپرچل النس جو ہے اس کا علاج جو ہے قرآن میں ہے. لیکن میری بہنوں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے، جیسے سر درد ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کنٹینیوسلی ہیلتھ پرابلمز ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ جسمانی ہو یا روحانی؟ قرآن میں تو شفا دونوں بیماریوں کے لیے ہے. تو پھر ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائگنوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جن کا ہی اثر ہے یا جادو کا ہی اثر ہے یا نظر ہی لگ گئی ہے تو اس کا علاج ہم قرآن سے ڈھونڈیں. اگر کوئی فزیکل النس بھی ہے تو اس کے لیے بھی قرآن میں شفا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی. اس کورس میں ہم کون کون سی ٹاپکس کور کریں گے؟ نمبر 1، جنوں کی دنیا کی حقیقت. جن کے نام سے سنتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا خوف اور ایسا ڈر انسان کے ذہن پر آ جاتا ہے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
اور ڈر کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے کیا صحیح سٹیپ لینا ہے وہ بھی نہیں سمجھ پاتا. تو ان کی حقیقت کیا ہے جنات کی، پھر ان کے اثر سے پریشانیاں کیا کیا انسان کو فیس کرنی پڑتی ہے، اور ان کا علاج ہم کیسے کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے. پھر جادو کی حقیقت کیا ہے، اس سے حفاظت کیسے ہمیں کرنا ہے، اور اگر اس سے جو ہے متاثر انسان ہے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے وہ ہم لیں گے انشاءاللہ. نظر، اس سے حفاظت کیسے کرنا ہے، معلوم کیسے کریں کہ حاسد کون ہے، کس کی نظر لگ سکتی ہے، کیا پریکاشنری سٹیپس ہم کو لینا چاہیے، یہ ہم لیں گے. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا علاج اور ان سے حفاظت ہم لیں گے کہ جنات سے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت عام حالات میں بھی اگر کوئی اثر نہ ہو تو بھی کیسے کرنا ہے، پھر جادو وغیرہ اس سے بھی جو ہے عام حالات میں کیسے اپنی حفاظت کرنا ہے، نظر اور حسد سے کیسے بچا جائے یہ ہم لیں گے، اور ان سب کا علاج ہم کیسے کریں گے خود اپنے گھر بیٹھے یہ بھی ہم لیں گے. کچھ سائیکولوجیکل پرابلمز ہم ایک دو، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لیں گے لیکن ایک دو ہم لیں گے، تو ان کے بارے میں اگر ہم کو پتا ہو تو ان ایسی پرابلمز میں ہم دعائیں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، پھر اپنا عقیدہ ہم درست کرنے سے کیسے اس سائیکولوجیکل پرابلم سے ہم نکل سکتے ہیں، یا اس کے لیے کبھی کبھی میڈیکل ہیلپ کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ہم بالکل تھوڑا سا ہلکا سا لیں گے. ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ سائیکولوجیکل پرابلمز جب ہوتی ہے تو کبھی کبھی اس کے انٹرنل کازز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے دماغ میں کوئی پرابلم ہو، نروز میں یا گلینڈز میں کوئی پرابلم ہو، وائٹامنس کی کوئی ڈیفیشینسی ہو. تو ان کا علاج اگر قرآن کے ساتھ کرتے کرتے کوئی اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز کا اگر حق کی ہم مدد لیں تو بھی بہت بڑی ہیلپ ہوگی. اس لیے ہم ان سائیکولوجیکل پرابلمس کو تھوڑا سا لیں گے. یا کبھی کبھی انٹرنل کاز ہو سکتا ہے جیسے صدمہ ہو یا کچھ ایسے حالات ہو، تو ان حالات میں جو ہے قرآن شفا بھی ہوگی اور لٹل کاؤنسلنگ ول آلسو ہیلپ. ایک تھوڑا سا نظریہ بدلنے پر بھی جو ہے ان حالات سے باہر نکلا جا سکتا ہے، تو یہ ہم لیں گے. ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ آج جس مقصد سے آپ اور میں یہاں پر آئے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمارے ایمان کو بچائے. یہ صرف اور صرف ہم یہاں پر اپنی جو بھی ہم اپنے بہنیں ہیں، اپنے بہنوں کے گھر والے ہیں، اپنے مسلمان گھرانوں میں جو پریشانیاں ہیں اس سے ہمیں اس کورس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو پریشانیوں سے نجات دلانا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ. جن یا جنات، ٹھیک ہے، جن اور جنات کے بارے میں تھوڑا سا ہم لیں گے. سب سے پہلے یہاں پر ہر طرح کے لوگ جنات کی ایگزسٹنس پر یقین کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہارر موویز، ہارر فلمز، ایسی کہانیاں بہت عام ہیں. بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جو جنات کے وجود کا انکار کرتے ہوں گے، کیونکہ آپ ویسٹ میں جائیے، یورپین کنٹریز میں جائیے یا کہیں پر بھی جائیے، ہمارے کنٹریز میں یا ہمارے پاس تو یہ چیزیں بہت عام ہیں اور بہت ہی سننے میں آتے ہیں، لیکن کتنا بھی بڑا سے بڑا پڑھا لکھا انسان کیوں نہ ہو، وہ جنات کے ایگزسٹنس پر یقین کرتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو جنات کے ایگزسٹنس پر یقین نہیں کرتے. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی روشنی میں جنات کی کیا حقیقت ہے. سب سے پہلے تو جنات کے اوپر ایمان یا ان کی ایگزسٹنس کا یقین کے اوپر یقین رکھنا یہ غیب پر ایمان کا ایک حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بگننگ میں ہی فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. تو متقیوں کی سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ جو غیب کے اوپر یقین رکھتا ہے. غیب پر ایمان واجب ہے، کمپلسری ہے.
بنا کسی شک کے غیب پر یقین رکھنا ہے۔ غیب کیا چیز ہے؟ جو ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہے، جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کریشن ہے جو نظر نہیں آتی ہے، اور ان کے ہونے اور وجود کی خبر ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ قرآن میں کئی آیتوں میں جو ہے ان کی وجود کا ذکر ہے، جیسے سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنات کی ایک جماعت نے، گروپ آف جنات نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو پس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے وہ لوگ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ یعنی آپ دیکھیے جب ہمارے اوپر قرآن پڑھی جاتی ہے تو ہم ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، لیکن جنات کی جماعت کو بھی پتا تھا کہ قرآن کو خاموشی سے سننا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے وہ واپس لوٹ گئے۔ یعنی نہ کہ ان لوگوں نے، جنات کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، بلکہ سننے کے بعد واپس اپنی قوم میں جا کر قرآن کی بات بتائی تھی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، تو ہم اس کو ہرگز جھٹلا نہیں سکتے ہیں اور ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 130 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنات اور انسانوں کی جماعت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ان سے بھی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے؟ تو اب یہاں پر جتنا انسان کا ہونا، جتنا انسان کی ایگزسٹنس حقیقت ہے، اتنا ہی جنات کا ہونا، ان کا وجود، ان کی ایگزسٹنس بھی کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اس چیز کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ رحمان آیت نمبر 33 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جنات و انسان کی، اگر تم میں سے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان اور جن دونوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم جو ہے زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو؟ نہیں نکل سکتے۔ یعنی جنات بھی انسانوں کی طرح ایک، ان کی طاقت بھی لمیٹڈ ہے، وہ بھی جو ہے جہاں چاہے وہ اڑ کر، بھاگ کر، تیر کر نہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لمیٹیشنز ان کے اوپر بھی انسانوں کی طرح ہے۔ پھر سورۃ الجن آیت نمبر 1 to 6 میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے۔ یعنی جنات بھی ایمان لے کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، اور آج بھی ایمان والے جن، مسلمان جن بھی ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے۔ یعنی جنات کو بھی شرک کا علم ہے، قرآن ان کے لیے بھی بطور ہدایت بھیجی گئی ہے،
وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا، یعنی جنات بھی انسان کی طرح ان کے اوپر بھی کیا چیز ہے، ان کو بھی ایمان کا علم ہے، وہ لوگ بھی، یہ جو مسلمان جن ہیں وہ لوگ بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم میں بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے ہیں، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے ہیں۔ تو اب یہ آیتیں جو ہے الگ الگ ٹاپک پہ آئیں گی، ہم ان کو ڈیٹیل میں لیں گے، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جنات کا بہت ہی ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے لیے بھی بطور ہدایت بھیجی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ آخری آیت میں، یعنی آیت نمبر 6 میں، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں، لیکن یہ جنات سے پناہ طلب کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، یہ ہمیں ہمارا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تھے تو اچانک آپ کو ان لوگوں نے گم پایا، ہم نے آپ کو وادیوں میں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا اور کہا شاید آپ کو جن اڑا لے گیا یا آپ قتل کر دیے گئے، ہم نے اتنی پریشان رات گزاری جتنا کوئی قوم گزار سکتی ہے، صبح ہوئی تو دیکھا آپ ہیرا کی طرف سے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب کہا صحابہ کرام سے میرے پاس جنوں کی طرف سے کوئی بلانے والا آیا تو میں چلا گیا اور ان پر قرآن کی تلاوت کی۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو اس جگہ لے کر گئے جہاں پر ان کو جنوں کی اور ان کی آگ کی نشانیاں دکھائی، پھر انہوں نے دکھائی۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن قرآن سیکھنے بھی آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا، ایک رات کی بات ہے جب صحابہ کرام کے ساتھ تھے لیکن اچانک گم ہو گئے، بہت ان لوگوں نے ڈھونڈا نہیں ملے، تو پھر اس کے بعد جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو جنوں کی طرف سے کوئی بلانے والا آیا تھا تو وہ چلے گئے تھے، ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی۔ پھر اس کے بعد جس جگہ پر وہ لوگ بیٹھے تھے، جہاں پر وہ لوگ تھے، وہاں پر ان کی نشانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی۔ تو ان قرآن کی آیات سے اور اس حدیث کے علاوہ پر بھی بہت سارے احادیث ہیں جس میں جنوں کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے، تو جنات کی ایگزسٹنس کو ہم جو ہے جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پر جنوں کا انکار کرنے والا، یعنی جنات کی ایگزسٹنس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کرنا ایسا ہے، یا پھر جس کا انکار کرنا قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے اس کا انکار کرنا ہوگا۔ 40 سے زیادہ آیتوں میں قرآن میں جنات کا ذکر ہے جو 10 سورتوں میں ہے، اور ایک پوری سورت ان کے نام پر ہے، سورۃ الجن۔ تو ان کی ایگزسٹنس میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ ابھی لیا گیا کہ قرآن اور احادیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے اوپر ہمارا یقین بہت 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 اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ تمہارا کھانا ہے، اور مینگنی چوپاؤں کے لیے کھانا۔ تمہارا سے مراد یہاں پہ جنات ہے۔ جنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، یعنی کھانے کے بعد ہڈی جو بچ جاتی ہے، تو وہ جنات کے لیے کیا ہے، وہ ان کی غذا ہے، اور مینگنی چوپاؤں کے لیے کھانا ہے۔ تو اس کا ذکر جو ہے یہاں پر اس حدیث میں آیا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے استنجا سے بھی منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔
ایک اور اس حدیث کے علاوہ پر بھی بہت ساری احادیث میں اس چیز کا ذکر ہے. ایک اور جگہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے ہڈیوں سے استنجا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیونکہ وہ جنات کی غذا ہے. تو اب جنات کی غذا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا, تو ضرور جن ایگزسٹ کرتے ہوں گے تبھی تو کھانا کھاتے ہوں گے نا. کوئی اگر چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. فار ایگزامپل الیکٹرک کرنٹ, کیا ہمیں الیکٹرک کرنٹ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا, لیکن اس کے ایفیکٹ سے ہم اس کی پریزنس اور ایگزسٹنس کو کنفرم کر سکتے ہیں. اسی طرح ہوا جس سے ہم سانس لیتے ہیں تو ہم جو ہے ہوا کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن وی کین فیل اٹ. سملرلی جنات بھی جو ہے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزوں سے ہم ان کے ایگزسٹنس کو فیل کر سکتے ہیں. ہم جنات کو دیکھ نہیں سکتے لیکن جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں. جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ, بے شک وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں, وہ اور اس کے قبیلے, بلکہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے, بے شک وہ اور اس کے لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو. یعنی جنات اور جنات کا پورا لشکر وہ کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں. الگ الگ لوگوں کا جن کو لے کر عقیدہ, سوچ, اوپینین کچھ نہ کچھ ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. جیسے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنات کے الٹے پاؤں ہوتے ہیں, کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہیومن فارم میں ہوتے ہیں, دکھنے میں ہیومن کی طرح ہوتے ہیں. کچھ لوگ کچھ چیزوں سے ڈرتے ہیں, کچھ جو ہے کچھ چیزوں کی پناہ لیتے ہیں تاکہ جنات ان کو نقصان نہ پہنچائے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام کرنے سے یا کچھ نام لینے سے جنات حاوی ہوں گے, یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ کام کرنے سے اور کچھ نام لینے سے جنات حاوی نہیں ہوں گے. کچھ کہیں درد ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کو کوئی نقصان ان لوگوں نے پہنچایا تو جن بدلہ لے رہا ہے. لیکن سب سے بدتر چیز, ورسٹ چیز یہ سوچنا ہے کہ جن کو غیب کا علم ہے. جنات کو غیب کا علم ہرگز 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 نہیں ہے. انسان جب یہ سوچتا ہے کہ جنات کو غیب کا علم ہے تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں, جادوگروں کے دروازوں پر پہنچ جاتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ کس نے چوری کی ہے, گمشدہ چیز کہاں پر ہے, یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کسی نے جادو کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے. لیکن میری بہنوں یاد رکھیے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. ہم آگے دھیرے دھیرے بہت ان کی ڈیٹیلز لیں گے, لیکن یہ سمجھنا کہ جنات کو غیب کا علم ہے یہ ہمارا عقیدہ برباد کرتا ہے, ہمارا ایمان برباد کرتا ہے. پھر ہمیں ایسے جادوگروں کے دروازوں پر یہ پہنچا دیتا ہے جہاں پر ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی گوا بیٹھتے ہیں. یہ بھی عقیدہ لوگ رکھتے ہیں کہ جادو, منتر, جھاڑ پھونک, پلیتے, تعویذ سے کچھ کام کروائے جا سکتے ہیں. کسی میں جدائی ڈالی جا سکتی ہے تو کسی میں محبت ڈالی جا سکتی ہے. کسی کو پاس کیا جا سکتا ہے تو کسی کو دور کیا جا سکتا ہے. کسی کی نوکری دلوائی جا سکتی ہے تو بے اولادوں کو اولاد ہو سکتی ہے. اور اس عقیدے پر دو قسموں میں جنات کو لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہے, سفلی علم والے یعنی برے کام, جدائی, لڑائی ڈالنے والے, یا رہنمائی جن جو محبت اور اچھے کام ڈالتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کا جنوں کو لے کر یا جنات کو لے کر کیا عقیدہ ہونا چاہیے. استنجا یعنی پتھر سے, جیسے ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد دو طرح سے طہارت جو ہے حاصل کی جا سکتی ہے. ایک پانی سے, اس کے علاوہ پر پتھر سے یا مٹی کے ڈھیلوں سے بھی جو ہے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. تو استنجا یہاں پر مٹی کے ڈھیلے یا پتھر سے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہڈیوں کو نہیں یوز کرنا ہے. کلیئر؟ کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے, کھانا کھانے کے بعد اس کی جو ہڈیاں بچ جاتی ہے وہ جنات کے لیے کیا ہے, غذا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انسان کے جو چوپائے ہوتے ہیں, جو جانور ہوتے ہیں, ان کی جو مینیاں ہوتی ہے وہ جنات کے جانوروں کے لیے غذا ہے. ٹھیک ہے.